العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اشفاق احمد اشفاق اپنی کتاب زاویہ میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے ایک دن بیسن والی روٹیاں بنائی تو میں بڑے شوق سے وہ روٹیاں کھا رہا تھا۔ جب میں نے کھانا فنش کر لیا تو میں نے ایک بڑا سا ڈکار لیا اور میں نے پوری 2 روٹیاں ختم کر دی اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ اشفاق بیٹا یہ تو نے بہت اچھا کیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اور بھی تھا۔ وہ پوچھنے لگے ماں جی اس سے بہتر طریقہ شکر ادا کرنے کا کیا تھا؟ تو ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا کاش ایک روٹی تو خود کھا لیتا اور دوسری روٹی ضرورت مند کو دے دیتا۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ سب اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وطن عزیز اس ٹائم سیلاب کی ضد میں ہے۔ چاہے آپ جنوبی پنجاب کا علاقہ دیکھ لیں، KPK کا علاقہ دیکھ لیں، آپ سندھ کا علاقہ دیکھ لیں یا بلوچستان کا علاقہ دیکھ لیں، تو ہم سب کا ایک مذہبی و قومی فریضہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دارالحسان کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور تیسرا عوام کی بے لوث خدمت کرنی ہے۔ یہی سبق ہمیں تاجدار دارالحسان صوفی برکت علی لدھیانوی سے ملتا ہے، اور یہ بہت سارے ساتھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ میاں صاحب خود کیسے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، میاں صاحب کتنے ساتھیوں کے گھر کو چلا رہے ہیں، کتنے بچوں کی تعلیم کا نظام کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر وہ مختلف مراکز کو چلا رہے ہیں۔ تو آج آپ کو مرکزی مجلس شورا دارالحسان کی طرف سے یہی ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جہاں کہیں بھی جس بھی مقطع فکر سے لوگ، وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، دعوت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے یا کوئی اور جماعت ہے، منہاج القرآن ہے، اس کے اوپر بھی آپ مطمئن ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ساتھی کو اندازہ ہے کہ کہاں پہ زیادہ حالات خراب ہیں، تو آپ کو ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ نارتھن ایریاز کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں، تو ان سے میں ایک خدا را التجا کروں گا کہ اس دفعہ وہ اپنے نارتھن ایریاز کا جو وزٹ ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں، اور وہی جو پیسے ہیں جن کے مکان گر چکے ہیں ان کے لیے وہ وقف کر دیں۔ بہت سے ذمہ دار ساتھی اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں کہ ذمہ دار کی کل کمائی، کل سرمایہ حیات اس کے جانور اور اس کی فصلیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی نہ فصلیں رہی ہیں، نہ ان لوگوں کے جانور زندہ رہے ہیں، اور ان کے کچے مکان جو ہیں وہ بھی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ تو جس بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ساتھی، ہر بھائی منتھ اینڈ میں جب اس کی سیلری آتی ہے اپنے بچوں کو آؤٹنگ پہ لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پارک میں لے کے جاتے ہیں یا کسی ہوٹل پہ کھانا کھلانے لے کے جاتے ہیں، اس کو پوسٹ پون کر دیجئے اور اپنے ان پیسوں کو اپنے سیلاب زدگان ساتھیوں کے لیے وقف کر دیجئے، یا اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ نے جو کھلونے پرچیز کرنے ہیں، یا آپ نے ان کے گھر کی جو ڈیکوریشن کرنی ہے، آپ نے جو ان کو سیر و سیاحت پہ لے کے جانا ہے، ان پیسوں کو آپ سیلاب زدگان کے لیے وقف کر دیجئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلہ وعطرتہ بعدد کل ملوک لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی کا آپ نے میسیج سنا ہے، یہ وہ پیغام تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دے کے گئے۔ دوستو، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھ لیں اس پہ غور نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس قوم کو عذاب دوں۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وہ امت کے لیے ہے کہ اے نبی، آپ کی امت میں سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ استغفار جب تک کرتے رہیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، میری خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتے رہیں گے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو جو پورے پاکستان میں اب اسلام آیا ہوا ہے اور اس سے ہر بندہ متاثر ہے، ہر گھر متاثر ہے، اور پاکستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں اسلام نے ایفیکٹ نہیں کیا ہو۔ اس اسلام کو جو انٹرنیشنل لیول پر جو این جی اوز ہیں وہ اس کو کس طرح لے رہی ہیں، کس طرح اس کے بارے میں فکر کر رہی ہیں، دوسرے ممالک کس طرح اس کی فکر کر رہے ہیں، ہم بحیثیت پاکستانی ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آیا کہ اس سیلاب کو عذاب کا نام دے دیا جائے، سیلاب کا نام دے دیا جائے کہ وہاں عذاب آ گیا ہے، کہہ دیا جائے، اس طرح کہہ دیا جائے؟ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں میں کسی بھی طرح کا عذاب نہیں مسلط کروں گا۔ یا تو پھر اس کو ازمائش کہو یا پھر عذاب کہو۔ ازمائش ہے تو پھر اللہ نے ازمائش لی ہے، ازمائش پر ہم پورے اترتے ہیں۔ اگر ازمائش نہیں تو پھر قربانی ہے۔ قربانی اب کس نے دے دی ہے؟ ان لوگوں نے دے دی ہے۔ اب ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ہم بچ گئے ہیں، اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ اب ہماری کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اس چیز کو کیا نام دیں؟ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں۔ دوستو، آزمائش ہماری ہے، امتحان ہمارا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس آفت سے، ڈرو اس بلا سے، ڈرو اس مشکل گھڑی سے، ڈرو ان زلزلوں سے، ڈرو ان سیلابوں سے جو خاص طور پر ظالم لوگوں پر واقع نہیں ہوتے۔ جب سیلاب آتا ہے اس سے ہر گھر متاثر ہوتا ہے، بستیں بھی متاثر ہوتی ہیں، تہجد گزار بھی متاثر ہوتے ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے والے لوگ بھی اس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو آج غور اس چیز پہ کرنا ہے کہ اجتماعی استغفار ہم نے کر لیا ہے، ہم اجتماعی استغفار میں شامل ہو چکے ہیں۔ میرے جیسے بندے کہتے ہیں کہ استغفار یہ ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ استغفار کی ایک قسم ہے،
اور یہ طریقہ کار تمام بزرگان دین نے اپنے عقیدت مندوں کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ اتنی تسبیح کرنی ہے۔ اصل استغفار کیا ہے؟ اصل استغفار یہ نہیں ہے منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب تک دل و نگاہ مسلم نہیں کچھ بھی نہیں، مومن نہیں کچھ بھی نہیں، ایمان والے نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اب اصل استغفار پھر ہے کیا؟ استغفار یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنی غربت میں رہنے والوں کا خیال کیسے رکھا ہے۔ آج یہ سیلاب کا مسئلہ منٹوں میں حل ہو سکتا ہے، منٹوں میں۔ ہمارے بھی عزیز ہوں گے پورے پاکستان میں جو افیکٹ ہوئے ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہوں گے، ہمارے قرابت داری کے لوگ ہوں گے، ویسے تو سارے اپنے ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے اپنے علاقوں کا، اگر ہم پنجابی ہیں تو پنجاب کے 2-3 اضلاع ہیں جو زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، سارے پنجاب والے پنجابیوں کا دھیان کر لیں، سارے سندھ والے سندھیوں کا دھیان کر لیں، کے پی کے والے کے پی کے والوں کا دھیان کر لیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں جی غریبوں کو دو، اپنوں کو نہیں دو۔ بہن بھائی وہ متاثر ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا، ہم جناب علی آگے جا رہے ہیں۔ ان کا پہلے خیال کرو، ان کو پہلے دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ یہ پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، غلام آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، ان کی باری بعد میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا خیال کرنا ہے کہ ان نمانوں کا، ان غریبوں کا، ان محتاجوں کا، ان بے بسوں کا، ان بے کسوں کا ہم نے سہارا بننا ہے، ان کے لیے رستہ بنانا ہے، ان کے لیے راحت، ان کو پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے۔ وگرنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اسی ازمائش کی گھڑی کے لیے، اسی ازمائش جو ازمائش ہے نا امت مسلمہ پہ اور خصوصاً پاکستانیوں پہ، یہ ازمائش دوستو آپ کی ہے، یہ امتحان آپ کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آ گئے ہیں، بہت سارے ادھر قاری حضرات اور عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے الفاظ میں کچھ زیر زبر کا فرق ہے کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں تو معذرت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، خاص ضرورت مند کو کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ تو ایک کھجور پوری کی بھی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں سرکار کا فرمان ہے پوری حدیث کی بھی بات نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا۔ تو دوستو اگر ہم 100 روپیہ 500 1000 سیلاب زدگان کو دے دیں تو جناب علی اس حدیث کے مطابق ہم صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے، بھائیوں سے یہ دارالسان کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں